آمینہ کے لال کی زندگی بھی گناہوں سے پاک ہے۔ جب نبی سب ہیں، اللہ کے ہیں، معصوم ہیں، پھر وجہ کیا؟ ان کی زندگی محفوظ نہیں، آپ کی زندگی محفوظ ہے۔ ان کی سیرت محفوظ نہیں، آپ کی سیرت محفوظ ہے۔ فرق کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھنا، فرق کی وجہ یہ ہے وہ صرف نبی تھے، آپ آخری نبی ہیں۔ ان کے لیے فقط نبوت، آپ کے لیے ختم نبوت۔ آج اگر میرے پاس، آپ کے پاس رب کا قرآن محفوظ ہے، یہ دلیل ہے حضور آخری نبی ہیں۔ اگر میرے پاس نبی کی سیرت محفوظ ہے، یہ دلیل ہے حضور آخری نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور اللہ کے آخری نبی نہ ہوتے، اللہ کی قسم ہمارے پاس بھی نبی کی سیرت محفوظ نہ ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز چلنے والی ہو اس کی حفاظت کا انتظام کرایا جاتا ہے، اور جو سکہ بند ہو جائے اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی چونکہ خدا کے آخری نبی، آپ کے بعد کسی قسم کی نبوت نہیں، اللہ رب العزت نے آپ پر اترنے والی کتاب کو بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ کروا دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کی تعلیمات، حدیث اور سیرت کو بھی قیامت کی صبح تک کے لیے محفوظ کروا دیا۔ حضور اللہ کے آخری نبی۔ سوال یہ ہے، اللہ کے نبی کے بعد کائنات میں کسی نبی نے پیدا ہونا؟ بولیے، کسی نبی نے پیدا ہونا؟ امت نے، آپ کی امت نے قیامت تک رہنا ہے یا نہیں؟ بولیے، قیامت تک رہنا ہے یا نہیں؟ سوال یہ ہے، حضور کے بعد کائنات میں نبی نہیں، امت نے رہنا ہے۔ امت کے مسئلے حل کون کرے گا؟ اگر امت کو مسائل پیش آ جائے، امت کہاں جائے گی؟ اس لیے کہ پہلے تو نبی تھا، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی جاتا اللہ دوسرا بھیج دیتے۔ ایک نبی علاقے کا نبی، علاقے والوں کو مسئلہ پیش آ جاتا نبی کے پاس، افراد بھی محدود ہیں، نبی کی نبوت کا دائرہ اور ایریا بھی محدود ہے۔ یہ نبی جاتا اللہ اور بھیج دیتے، لوگوں کو مسئلہ پیش آ جاتا، پھر نبی کے بعد، ان کے بعد نبی اور آتا، مسئلہ پیش آ جاتا، پھر نبی کے پاس۔ اللہ کے نبی کے بعد کائنات میں نبی نے پیدا ہونا نہیں، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ سوال یہ ہے کہ امت مسائل کے حل کے لیے کہاں جائے؟ اللہ سے رابطہ ہو نہیں سکتا، جبریل نے وحی لانی نہیں، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، امت کے مسائل کو حل کون کرے گا؟ اگر میں بات اپنی کروں، ممکن ہے لاٹھیاں والا کا کوئی بندہ اسے میری رائے کہہ کر رد کر دے۔ اگر میں بات ان علماء کی کروں، کہیں گے یہ مولویوں کی باتیں ہیں، ان باتوں کو ٹھکرا دیا جائے۔ اگر میں بات اپنے امام کی کروں، کہیں گے یہ صاحب رائے تھا، اپنی عقل سے باتیں کرنے والا، میں اپنی بات بھی نہیں کرتا، علماء کی بات بھی نہیں کرتا، میں اپنے امام کی بات بھی نہیں کرتا۔ چلیے امام الانبیاء کے دروازے پر، خاتم الانبیاء کے دروازے پر اللہ کے نبی سے پوچھ لیں، حضور آپ نے دنیا سے جانا، آپ کے بعد امت کے مسائل کو حل کون کرے گا؟ آپ کے بعد امت کو کون سنبھالے گا؟ امت کو مسئلہ پیش آ جائے، امت کہاں جائے گی؟ نمبر 1 روایت بخاری کی، سیدنا جبیر بن مطعم راوی، اللہ کے نبی بیٹھے، ایک عورت آئی اور مسئلہ پوچھا، فَأَمَرَهَا أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فرمایا کہ ابھی چلی جاؤ، بعد میں آنا تو مسئلہ بتا دوں گا، ابھی چلی جاؤ، کل آنا تو مسئلہ پوچھ لینا، تمہیں مسئلہ بتا دوں گا۔ لاٹھیاں والے کے دوستو، اس عورت کی عجیب بات سنیں، کہنے لگی یا رسول اللہ ارأیتا ان جئتو ولم اجدکا، حضور اگر میں ابھی چلی جاؤں، کل میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آؤں اور آپ دنیا میں موجود نہ ہوں، آپ دنیا سے تشریف لے جائیں، میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آؤں، آپ کا انتقال ہو جائے، میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آؤں، آپ دنیا میں نہیں بلکہ قبر میں چلے جائیں، مجھے مسئلہ کون بتائے گا؟ میں آپ سے اگر پوچھ لوں، اللہ کے نبی دنیا سے چلے جاتے، دین پورا چھوڑ کے جاتے یا ادھورا؟ آپ نے کہنے پورا چھوڑ کے جاتے۔ اگر میں آپ سے پوچھ لوں، اگر پیغمبر دنیا سے جاتے، قرآن ساتھ لے کر جاتے یا امت کے پاس چھوڑ کر جاتے؟ آپ نے کہنا قرآن چھوڑ کر جاتے۔ اگر میں آپ سے پوچھ لوں، اللہ کے نبی دنیا سے چلے جاتے، حدیث
ساتھ لے کر جاتے یا امت کے پاس چھوڑ کر جاتے؟ آپ نے کہنا ہے حدیث بھی چھوڑ کر جاتے۔ اگر میں آپ سے پوچھ لوں یہ آنے والی عورت کون تھی؟ آپ کہیں گے نبی کی صحابیہ۔ اگر میں پوچھ لوں اس نے قرآن کس سے پڑھا؟ آپ کہیں گے نبی سے۔ اس نے قرآن کس سے سمجھا؟ آپ کہیں گے اللہ کے نبی سے۔ اگر میں پوچھ لوں کیا اسے عربی زبان آتی تھی؟ آپ کہیں گے بالکل آتی تھی۔ یہ تو مادر پدر ذات عربی زبان جاننے والی۔ پھر میرے ذہن میں سوال آیا، اس عورت نے مسئلہ پوچھا، فرمایا کل آنا بتا دوں گا۔ حضور اگر میں آؤں اور آپ دنیا میں موجود نہ ہوں مجھے مسئلہ کون بتائے گا؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ تھا، قرآن کھول لینا مسئلہ مل جائے گا، حدیث کھول لینا مسئلہ مل جائے گا، تجھے عربی بھی آتی ہے، دین بھی پورا ہے، خود تحقیق کر لینا تجھے مسئلہ مل جائے گا۔ تو پڑھی لکھی نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت کیا، خود تحقیق کرنا تجھے مسئلہ مل جائے گا۔ بات میری نہیں، امام الانبیاء کی نقل میں نے نہیں کیا، جبیر بن مطعم نے، کتاب میری نہیں، امام بخاری کی، بخاری شریف ہے، اللہ کے نبی نے صحابیہ کو بتایا، فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر میں ہوا مسئلہ میں بتاؤں گا، اگر میں دنیا سے چلا گیا تو مسئلہ ابو بکر صدیق بتائے گا۔ اس کم اکر نے کہا ہے کہ قرآن اور حدیث کے بعد کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ کے لیے اپنی عقلوں کو استعمال کیجئے۔ اگر حضور دنیا سے چلے جاتے، قرآن اور حدیث چھوڑ کے جاتے یا لے کر؟ آج مجھے عربی آتی ہے، صحابیہ سے زیادہ تو نہیں آتی، میں پڑھا لکھا ہوں، نبی کے شاگردوں سے زیادہ تو نہیں ہوں۔ آج یہی آواز لگے گی چھوڑیے علماء کو، چھوڑ دیجئے، ان کی کسی کی ضرورت نہیں، خود تحقیق کیجئے۔ اگر ہر بندے کا کام تحقیق تھا، بتائیے حضور نے سیدنا معاذ بن جبل کو یمن میں کیوں بھیجا؟ حضور حضرت معاذ کو روانہ کر رہے ہیں، حضرت معاذ سواری پر سوار ہیں، اللہ کے نبی پیدل چل رہے ہیں اور فرما رہے ہیں معاذ ہو سکتا ہے آئندہ سال میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو۔ آپ سوچ سکتے ہیں صحابی کے دل پر کیا گزری ہوگی، نبی کو چھوڑ کر یوں جانا کیوں گئے ہیں؟ روایت ابو داؤد کی، فرمایا معاذ جاؤ گے تم سے لوگ مسئلے پوچھیں گے، کیسے بتاؤ گے؟ فرمایا الذی بکتاب اللہ، حضور قرآن سے، اگر تمہیں قرآن میں مسئلہ نہ ملے فرمایا بسنت رسول اللہ، پھر آپ کے فرمان سے، فرمایا فإن لم تجد فی سنت رسول اللہ ولا فی کتاب اللہ، اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جو تمہیں قرآن میں بھی نہ ملے، میرے فرمان میں بھی نہ ملے، پھر کیا کرو گے؟ حضرت معاذ کہہ سکتے تھے حضور کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے مسئلہ قرآن اور حدیث میں نہ ہو؟ کیا دین پورا نہیں؟ اللہ کے نبی کے صحابی نے بتایا، فرمایا اجتہد برأیی ولا آلو، حضور پھر میں قیاس کروں گا، اجتہاد کروں گا، اپنی عقل کو استعمال کروں گا۔ اللہ کے نبی نے خوش ہو کر حضرت معاذ کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے معاذ کو وہ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائی جسے سن کر تیرے نبی کا سینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ میرے جانے کے بعد مسئلہ کون بتائے گا؟ بخاری کی روایت ابو بکر صدیق سوال۔ اللہ کے نبی نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا تھا تو ابو بکر صدیق نے ہمیشہ رہنا تھا۔ حضور ابو بکر صدیق بھی چلے جائیں گے، آپ کی امت پھر رہے گی، ان کے بعد مسئلے کون بتائے گا؟ روایت سنن ترمذی کی، حضرت حذیفہ راوی، اللہ کے نبی نے فرمایا فاقتدوا بالذین من بعدی واشار الی ابی بکر و عمر، میں ہوں گا تو مسئلہ میں بتاؤں گا، میں چلا گیا تو مسئلہ ابو بکر بتائے گا، ابو بکر چلا گیا تو مسئلہ عمر بتائے گا۔ حضور عمر بھی چلے جائیں گے، امت نے پھر رہنا ہے، مسئلے کون بتائے گا؟ روایت ترمذی کی، فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میں بتاؤں گا، نہ ہوا تو ابو بکر بتائے گا، نہ ہوا تو عمر بتائے گا، نہ ہوا تو عثمان بتائے گا، نہ ہوا تو علی بتائے گا۔ حضور علی نے بھی دنیا سے جانا، امت نے پھر رہنا، مسئلوں کا کیا بنے گا؟ روایت مشکات کی، راوی سیدنا عمر، فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اقتدیتم، پھر میرے صحابہ موجود ہیں، کسی ایک کے پاس بھی چلے جانا تمہیں مسئلے کا حل مل جائے گا۔ حضور
پھر سوال آیا اللہ کے نبی آپ نے بھی جانا, آپ کے صحابہ نے بھی جانا, آپ کے صحابہ نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا, امت نے قیامت تک رہنا. اگر صحابہ کے بعد بھی امت کو مسائل پیش آ جائیں, یہ کہاں جائے گی؟ روایت موجم اوسط کی راوی سیدنا علی المرتضیٰ فرمایا تشاورون الفقہاء, اگر ایسا مسئلہ آ جائے پھر فقہاء کے دروازے پہ جانا, ان سے تمہیں مسئلہ مل جائے گا. ذہن میں پھر سوال آیا یا رسول اللہ فقہاء نے بھی دنیا سے چلے جانا, اگر کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں پر کوئی فقیہ نہ ہو, امت کو مسئلہ پیش آ جائے, آپ کی امت کہاں جائے گی؟ روایت بخاری میں بھی, روایت ابن ماجہ میں بھی آپ کے سامنے باہر بینر پہ لکھی ہوئی سیدنا ابو درداء راوی آمینہ کے لال نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء, پھر علماء میرے وارث ہیں, ان کے پاس جانا تمہیں مسئلہ مل جائے گا. فیصلہ آباد کے دوستوں بات سمجھ آ گئی, حضور فقط نبی نہیں, آپ آخری نبی, آپ صرف نبی نہیں, اللہ کے آخری نبی, آپ کے سر پر فقط نبوت کا تاج نہیں, ختم نبوت کا تاج ہے. آپ نے دنیا سے جانا, آپ کے بعد مسئلہ کون بتائے گا؟ اللہ کے نبی نے بتایا ابو بکر, ان کے بعد کون بتائے گا؟ فرمایا عمر, ان کے بعد کون بتائے گا؟ فرمایا عثمان, ان کے بعد کون بتائے گا؟ فرمایا علی, ان کے بعد کون بتائے گا؟ فرمایا صحابہ, ان کے بعد کون بتائے گا؟ فرمایا فقہاء, ان کے بعد کون بتائے گا؟ فرمایا علماء. آج اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے بتاؤ صحابہ کی ضرورت کیا ہے, آپ جواب دینا صحابہ کی ضرورت ہے اس لیے کہ حضور آخری نبی. ابو بکر کی ضرورت کیا؟ اس لیے کہ حضور آخری نبی. عمر کی ضرورت کیا؟ اس لیے کہ حضور آخری نبی. عثمان و علی کی ضرورت کیا؟ اس لیے کہ حضور آخری نبی. صحابہ کی ضرورت کیا؟ اس لیے کہ حضور آخری نبی. فقہاء کی ضرورت کیا؟ اس لیے کہ حضور آخری نبی. علماء کی ضرورت کیا؟ اس لیے کہ حضور آخری نبی. رب محمد کی قسم اگر حضور آخری نبی نہ ہوتے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں تھی. اگر آپ آخری نبی ہیں, صحابہ میری ضرورت, فقہاء میری ضرورت, علماء میری ضرورت, مسجد میری ضرورت, مدرسہ میری ضرورت, خانقاہ میری ضرورت. اگر حضور آخری نبی ہیں تو ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ہم نے حضور کو فقط نبی نہیں بلکہ آپ کو آخری نبی. سبحان اللہ. اگر کوئی بندہ پوچھے علماء کی ضرورت کیا ہے تو جواب دے دیں گے اس لیے کہ حضور آخری نبی. اگر آپ آخری نبی نہ ہوتے اور نبی آ جاتا ہمیں نبی کی ضرورت پڑتی. نبی نے آنا نہیں, امت نے رہنا ہے. امت کے مسائل کے حل کے لیے ہمیں کسی نہ کسی کے در پہ جانا پڑے گا. اپنی طرف سے متعین کرنے کی بجائے اللہ کے نبی سے بات کر لیں. اللہ کے نبی نے بتا دیا صحابہ ختم نبوت کی ضرورت, فقہاء ختم نبوت کی ضرورت, علماء ختم نبوت کی ضرورت, یہ مسجد ختم نبوت کی ضرورت, مدرسہ ختم نبوت کی ضرورت, خانقاہ ختم نبوت کی ضرورت, تبلیغ ختم نبوت کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے ہم کسی کے کہنے پر نبی کے صحابہ کو چھوڑ نہیں سکتے, ہم کسی کے کہنے پر ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے, ہم کسی کے کہنے پر نبی کے یاروں سے الگ نہیں ہو سکتے, ہم کسی کے کہنے پر فقہاء کو چھوڑ نہیں سکتے, ہم کسی کے کہنے پر علماء کو چھوڑ